پریشانیاں بہت ہیں. ارے رشوتیں کھاؤ، سود کھاؤ، نمازیں قضا کرو، قرآن برسوں تک کھولا نہیں جائے گا، اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا جائے گا، بے پردگیاں کی جائیں گی، بدکاریاں معاشرے میں عام ہو جائیں گی، گھروں میں شادیوں میں دعوتوں میں شرابیں پی جائیں گی، مسلمانوں کے گھروں میں جوئے کھیلے جائیں گے. اس کے بعد کہتے ہو ہمیں خیر نہیں پہنچ رہی، ہمیں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ہمیں پریشانی آئی ہوئی ہیں. ارے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس رب کی بارگاہ میں آؤ نا، اس اللہ کے حضور سجدہ کرو نا جو پریشانیاں دور کرنے والا ہے، جو ہمارے حال سے باخبر ہے، جو ہماری تکلیفوں کو دور کرنے پر قادر ہے. آئینہ سب مل کر توبہ کرے، سارا گھر بیٹھ کر اپنے رب کے حضور استغفار کرے، جو نماز قضا کرنے کی عادت ہے ان کو دور کریں، جو رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے کی عادت ہے اس کو دور کریں. زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، عشر فرض ہونے کے باوجود اپنی فصلوں کا عشر نہیں دیں گے، اپنے پھلوں کی اور اپنی چیزوں کی زکوٰۃیں نہیں دیں گے، اپنے جانوروں کی زکوٰۃیں نہیں دیں گے، حج فرض ہو جانے کے باوجود جب حج نہیں کریں گے، اتنی کھل کر دھڑلے کے ساتھ اپنے رب کی نافرمانی کرنے کے بعد ہم کس خیر کا انتظار کر رہے ہیں؟ بتائیے کس خیر کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک علاقے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ اپنے کمرے میں رب کی عبادت کر رہے ہیں، ذرا باہر آئیے، آ کر دعا کیجئے اللہ باران رحمت برسا دے. حضرت کہتے ہیں تم مجھ سے باران رحمت کی دعا کروانے آئے ہو، میں اپنے یہاں بیٹھا اپنے رب کی عبادت کر کے شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہماری بے عملی کی وجہ سے آسمان سے آگ نہیں برس رہی. اگر دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں بلندی پانا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ نہیں. آؤ سب مل کر اپنے رب کے حضور توبہ کرے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کر کے معافی مانگے.